بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ہوپ یو ول بی ویری فائن 6 کلاس. اللہ پاک ہم سب کو اپنے زبان میں رکھے. جی تو میرا بیٹا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ہے اکارڈنگ ٹو سلیبس سائنس کے کرشمے پیج نمبر 58 پہ. ٹھیک ہے بیٹا, آج ہم اس لیکچر میں اس چیپٹر کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ اس کا بک ورک ایکسپلین کریں گے. جی میرا بیٹا, اس چیپٹر میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سائنس کے کرشمے کیا ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بچوں کو یہ چیز سمجھائی گئی ہے کہ سائنس کی ترقی کیسے ہوئی اور اس کی کیا اہمیت ہے, اور اس کے سائنسی ایجادات جو اب تک ہو چکی ہیں اس سے متعارف کروانا. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ بیٹا سائنسی ایجادات جو اب تک ہو چکی ہیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں تو اس کے مثبت اور منفی دونوں طرح کے استعمال سے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ کچھ مشکل الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں جو آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں. پیچیدہ, بیش بہا, مرہون منت, سربستہ راز, صعوبت اینڈ تسخیر. ٹھیک ہے بیٹا, ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. انسانی تاریخ کا کوئی دور بھی سائنس کے علم سے خالی نہیں, کیونکہ بیٹا جی آپ کو پتہ ہے کہ پہلے وقتوں میں بہت ہی سادہ زندگی گزاری جاتی تھی, سہولیات اتنی زیادہ نہیں میسر ہوتی تھیں, دور دراز کے سفر کیے جاتے تھے اور نہ اتنا زیادہ جو ہے وہ علم سیکھنے کو اہمیت دی جاتی تھی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہماری سائنس نے ہمارے لیے کیا بہت سی ایجادات کر کے ہم انسان کو ترقی ملی اور بہت سی انہوں نے شعور کی منزلیں طے کیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں سہولیات میسر آ گئیں. تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ انسانی تاریخ کا جو گزرا ہوا دور ہے اس میں کوئی بھی دور ایسا ہے جو سائنس کے علم سے خالی نہیں. پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے, اپنے بدن کو کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے سے انسان نے سائنس کے علم کو سیکھا ہے. یعنی بیٹا پہلے وقتوں میں کیا تھا, اب ہم کیا کرتے ہیں, ایک چولہا جلانے کے لیے, آگ جلانے کے لیے ہم فوراً جو ہے وہ ماچس کا استعمال کرتے ہیں. تو بیٹا پہلے جو تھا وہ آگ کو کیا کیسے جلایا جاتا تھا کہ پتھروں کو آپس میں, دو پتھروں کو جب آپس میں رگڑا جاتا تھا تو اس سے شعلہ نکلتا تھا آگ کا. ٹھیک ہے, چنگاریاں نکلتی تو اس سے آگ جلائی جاتی تھی. پہلے جو تھے وہ اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے کیا ہے, کپڑوں سے ڈھانپنے اور دیگر چیزوں کا شعور حاصل کرنے, یعنی کہ کیسے پہلے جو تھے وہ انسان اگر غاروں میں زندگی گزارتے تھے, جنگلوں میں رہتے تھے, تو وہاں پہ ان کا جو ہے وہ کپڑوں کا استعمال سے وہ ناواقف تھے, تو انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے جو ہے وہ پتوں کا اور دوسری چیزوں کا استعمال کرتے تھے. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جن طریقوں سے انسان اپنے شعور کی منزلیں طے کی وہ طریقے سائنس کہلاتے ہیں. یعنی یہ طریقوں کی آپ کو یہاں پہ ایک جو ہے وہ ڈیفینیشن آپ کو دی گئی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں, سمندروں, سورج اور ستاروں کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا. یعنی جب انسان کو اتنا شعور نہیں تھا, اس نے علم نہیں سیکھا تھا, تو وہ بہت سی ایسی باتوں پر یقین کر بیٹھا تھا کہ جس کا اسے کوئی, جسے کہتے ہیں نا کہ جس کی کوئی سینس ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو اب جو سورج چاند ستاروں کو پوجنے لگ جاتے تھے وہ, جیسے جیسے انسان نے عقل و شعور کی بنیاد پر سائنس میں ترقی کی, ویسے ویسے وہ سمندروں کی گہرائیوں میں چھپے خزانوں تک جا پہنچا. زمین کے سربستہ رازوں یعنی چھپے ہوئے جو راز تھے زمین کے اندر, اس سے پردہ اٹھانے کے بعد چاند تک رسائی حاصل کر لی. یعنی سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ اس نے ایسے کرشمے ہمارے سامنے لے کر آئی سائنس کہ اس نے انسان جو تھا وہ چاند تک کا سفر کر لیا. رسائی کا مطلب ہوتا ہے پہنچ حاصل کریں, اور آج مریخ اور دوسری دنیا انسان کی تصویر کی لپیٹ میں ہے. انسان نے سائنس کی وجہ سے ہی سمندر کی تہہ میں اتر کر اور زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سونے, ہیرے, موتی اور دیگر معدنی جو ہیں وہ قیمتی معدنیات جو تھیں وہ دریافت کیں, اور یوں اپنی زندگی کو بہت ہی آسائشوں والا, سہولیات والا اور بہت ہی آسان بنا لیا. جو انسان پرندوں کی طرح اڑنے کا خواب دیکھا کرتا تھا, آج آواز کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے اڑنے والے جہازوں میں بیٹھا محو پرواز نظر آتا ہے. اس لیے ممکن ہوا کہ انسان نے اپنے ہر دور میں سائنس کے علم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. بیٹا یہ جو اگزامپل دیے کہ جیسے پہلے وقتوں میں کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے جانوروں کی سواری کا استعمال کیا جاتا تھا, پیدل چلنے کا جو سفر کر کے لوگ جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں پہنچتے تھے. لیکن اب کیا ہے, سائنس نے اتنی زیادہ ترقی کر لی کہ ہمارے جو آمد و رفت کے ذرائع ہیں ان کو اتنا بڑھا دیا کہ اب ہم یہ چند منٹوں میں, یعنی ہفتوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر ہم چند گھنٹوں میں کر کے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں. یعنی ہوائی جہاز جو ہیں وہ, بحری جہاز, ہوائی جہاز سائنس کی ایک بہترین ایجاد ہے جس کو استعمال کر کے ہم نے
साइंस के इल्म को हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक है बेटा जी। तो मेरा बेटा नेक्स्ट है कि इंसान ने अपनी साइंसी इजादात के सफ़र के आगाज़ में पहिया दरियाफ्त किया। पहले क्या था कि हमने, और ये एक इनकलाब बरपा हुआ, यानी एक तब्दीली हमारे सामने इतनी बड़ी जो थी वो इनकलाब क्या था कि पहिया, सबसे पहले पहिया ईजाद हुआ, उसके बाद फिर वो पहिए से दो पहिए मिला के एक साइकिल बनी, मोटरसाइकिल। आमदरफ्त के जो जितने ज़राए हैं उसमें पहिया इस्तेमाल होता है। महज सफरी सहूलियात के अतबार से ही देखा जाए तो आज का इंसान माजी के इंसानों से कोसों जो है वो आगे नज़र आता है। घोड़ों, ऊँटों, गधों और दूसरे जानवरों को सवारी करने पर अपनी सफरी सोबतों का मतलब होता है मुसीबतों का शिकार था, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कई कई दिन लग जाते थे। आज के इंसान ने साइंस के इल्म की मदद से बसें, कारें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज़ बना लिए हैं, जिनसे दिनों का सफ़र घंटों, घंटों का सफ़र मिनटों में तय करना मुमकिन हो गया है। आज दुनिया का कोई शहर और माशरा साइंस के इन समारात से चश्मपोशी नहीं कर सकता। बाहमी राब्ता यानी आपस का मेल जोल हमेशा से इंसान की दिली आरजू रही है। इस आरजू की तकमील यानी मुकम्मल इसको करने के लिए अव्वल यानी सबसे पहले तो उसने क्या किया, कबूतर का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कबूतर को इतना ट्रेंड किया जाता था कि उससे ख़त लिख कर एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाया जाता था। दूर दराज इलाकों तक पैगाम रसानी का काम काफ़ी पेचीदा था, यानी मुश्किल था। लेकिन अब क्या है कि साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है, इतनी ज़्यादा ईजादात हो चुकी हैं कि टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट जैसी ईजादात के बायस दुनिया के एक कोने में बैठा हुआ इंसान दूसरे कोने में बैठे इंसान से ना सिर्फ बाखबर रहता है बल्कि बोलता, चलता फिरता देख भी सकता है। यानी कि आपके आवाज़ के साथ आप तस्वीर भी आ सकते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी इजादात हो चुकी हैं, मोबाइल इजाद हो चुके हैं, जिससे घर बैठे आप कहीं पे भी दुनिया के कोने में बात कर सकते हैं, देख सकते हैं किसी को। इंटरनेट, टेलीफोन, फैक्स के ज़रिए इंसान अपना पैगाम चंद सातों में, सातों का मतलब होता है बेटा लम्हात में कि दुनिया के किसी भी गोशे में पहुंच जाता है। ये महज साइंसी इजादात के बायस से मुमकिन हुआ है। ने जो है वो साइंसी इजादात में से एक अहम तरीन इजाद हमारा बिजली भी है। ये महज साइंसी इजादात के बायस से मुमकिन हुआ है। इंसान ने पानी, हवा, कोयले, पेट्रोल ऐसे ज़राए से बिजली पैदा करके अपनी सनती ज़रूरतों को पूरा किया है, और साथ साथ बहुत से आलात भी बिजली के ही मरहून में रहते हैं। कैसे आलात जो है वो बनाए हैं साइंसी तरक्की करके जो बिजली के काम आते हैं। इसके अलावा जो है वो इन आलात के इस्तेमाल की वजह से इंसानी ज़िंदगी सहल और पुरआसाइश हो गई है, और सनत व हरफत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कमो बेश तमाम मामलात का दारोमदार बिजली पर है। सख्त गर्मी में हम क्या करते हैं कि ठंडी हवा और शदीद सर्दी में गर्म हवा का बंदोबस्त साइंसी की बदौलत मुमकिन हुआ है। यानी इंसान ने पंखे, एयर कंडीशंस और हीटर वगैरह इस्तेमाल किए हैं, ईजाद करके अपनी ज़िंदगियों में सहूलतों का इजाफा किया है। तो बिजली की वजह से ही हमारी रातें जो है वो दिन की तरह रोशन रहती हैं। तो अभी बेटा जी इन 2 पेजेस पे आपने कितनी ज़्यादा जो है वो साइंस के ऐसे ईजादात पढ़ चुके हैं जिससे हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा जो है वो आसान बना दिया हुआ है। इसके अलावा बेटा जी तिब्बी शोबे में यानी इंसान पीछे नहीं रहा। यानी डॉक्टरी का जो शोबा है उसमें क्या है कि इंसान साइंसी तहकीक के बायस ऐसी मशीनी अद्वियात बन चुके हैं जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी को लाहक ख़तरात को कम से कम कर दिया है। वो भाई अमराज अब माजी का किस्सा बन चुके हैं। साइंसी इजादात की बदौलत आज इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से का बड़ी आसानी के साथ ऑपरेशन के ज़रिए इलाज किया जा सकता है। मसनूई दिल तक बन चुके हैं, और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आज मशीनरी के ज़रिए रेडियोथेरेपी, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड और दीगर चीज़ों ने कैंसर और टीबी जैसे अमराज को पर भी काबू पा लिया है। तो ये बेटा जी साइंस की ही तरक्की है जो यहाँ तक हम पहुँचे हैं कि साइंस ने इंसानी अमवात की शरह में कमी का बायस बनी है। खेती बाड़ी और ज़राअत इंसान के कदीम तरीन पेशों में से हैं। ठीक है बेटा, ये आपने बात याद रखनी है। लेकिन क्या है कि आज इंसान ने इस मैदान में इतनी तरक्की की है, साइंस इजादात ने इंसानी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। इंसानी ज़िंदगी का कोई भी पहलू ऐसा नहीं जो साइंस के असरात से महरूम है। आज के दौर की हैरत अंगेज़ ईजाद, सबसे बड़ी ईजाद जो आजकल जो हमारे इस्तेमाल में वो है कंप्यूटर है, जो इंसान को बरता हैरत में उसने यानी डाल रखा है। कंप्यूटर के ज़रिए ऐसे ऐसे काम लिए जाते हैं जिनका तसव्वुर भी इंसानी तारीख में नहीं किया जा सकता। खलाई तहकीक हो या तिब का शोबा, रियाजी का मैदान हो या इंजीनियरिंग, कंप्यूटर जो है वो हमें हर शोबे में नज़र आता है।
تو بیٹا ہم نے دیکھا کہ اتنی زیادہ ایجادات ہیں جن کے ہمیں بہت زیادہ سہولیات میسر آ چکی ہیں آئندہ آپ ہماری زندگی میں، لیکن بیٹا ہم نے پڑھا کہ اس کے غلط استعمال اگر ان سائنسی ایجادات کا کیا جائے تو اس سے ہمیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ کیسے کہ انسان کی زندگی کو بہت زیادہ آرام دہ اور پرآسائش تو بنا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی کم فہمی ہے کہ اس نے سائنس کے علم کو منفی طور پر بھی استعمال کیا، اور ایسے ایسے ہلاکت خیز ہتھیار اور گولہ بارود وغیرہ بنا لیے کہ اللہ خدا کی بنا۔ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم وغیرہ ایسی ہلاکت خیز ایجادات ہیں کہ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ کوئی چیز بھی اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اگر ہم سائنس اور سائنسی ایجادات کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے اور بہتری کے لیے استعمال کریں تو یہ زمین اور معاشرہ امن، محبت اور بھائی چارے کا نمونہ بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یعنی جو ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کی اگزامپل دی ہے، اگر ہم اس کا استعمال کریں گے، جیسے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ دہشت گردی ہوتی ہے، اس میں بم بلاسٹ ہوتا ہے، تو بیٹا کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے ہمیں، لیکن کیا ہے اگر ہم اس چیز کو سوچیں اور اس کو صرف اور صرف ہم فلاح و بہبود کے لیے ایجادات کو استعمال کریں تو کبھی بھی ہم نقصان سے نہیں دوچار ہو سکتے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی میرا بیٹا امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے ریڈنگ کے سمجھ آ گئی ہوگی۔ بیٹا اس کے ساتھ ہمارا بک ورک ہوتا ہے، جیسے اس بک ورک میں جو ہے کیا ہمارا شامل ہوگا، پیج نمبر 61 پہ ہے ہمارا میچ دا کالم، یہ ہم ابھی کریں گے۔ اور بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ ریٹن ورک میں اس کے ورڈز میننگ، ورڈز سینٹینسز، شارٹ کوسچن آنسر، لانگ، یہ سب ہمارے ریٹن ورک میں انکلوڈ ہیں، جو کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ یہاں پہ بک ورک میں شامل ہے جی سب سے پہلے کالم، کہ اس کو میچ کرنا ہے آپ نے چھپے خزانے، یعنی اس کو میچ کریں گے آپ سربستہ راز سے، پرآسائش آسانی، باہمی رابطہ میل جول، گرمی سردی، طبی شعبہ ادویات، کھیتی باڑی زراعت۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، تو بیٹا نیکسٹ پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر 62 پہ آپ کا نیکسٹ کوسچن ہے ایم سی کیوز کا، یعنی کہ سیر الانتخابی سوالات۔ یہ بیٹا جی آپ کے انکلوڈ ہیں کہ قبل از تاریخ کا انسان دریاؤں، سمندروں، سورج، چاند اور ستاروں کو کیا سمجھتا تھا؟ ابھی ہم نے ریڈنگ میں پڑھا کہ وہ ان کو پوچھتا تھا، یعنی اس کو اپنا دیوتا سمجھتا تھا۔ آج دنیا کا کوئی بھی معاشرہ کس سے چشم پوشی نہیں کر سکتا؟ دا رائٹ آپشن از سائنس کے سمراٹ سے۔ باہمی رابطہ ہمیشہ سے انسان کی کون سی آرزو رہی ہے؟ یعنی دلی آرزو رہی ہے۔ سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ کیا متاثر کیا ہے؟ انسان نے اپنی سائنسی ایجادات کے سفر کے آغاز میں کیا ایجاد کیا؟ پہیا۔ اول انسان باہمی رابطے کے لیے کیا استعمال کرتا رہا؟ کبوتر۔ انسان کا قدیم ترین پیشہ کیا ہے؟ کھیتی باڑی۔ کس ایجاد نے انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے؟ کمپیوٹر نے۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، یہ آپ کے ایم سی کیوز ہیں۔ دا لاسٹ کوسچن از کوسچن نمبر 7 ہے، الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں۔ دور، ادوار، فریضہ، فرائض، سفر، اسفار، امراض، مرض، ادویات، دوا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کا بک ورک تھا، آپ کا جو اس چیپٹر کے ساتھ انکلوڈ تھا۔ انشاءاللہ آپ جو ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اپنا ریٹن ورک کریں گے۔ بیٹا آپ نے اس بک ورک کو اچھے طریقے سے ریوائز کرنا ہے، لرننگ کرنی ہے، اس کی ریڈنگ کو آپ نے پھر سے جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھ کے اس کو اچھے طریقے سے اسے ڈفرینٹ جو ہے وہ اہم اس کے جو پوائنٹس ہیں اس کو انڈرلائن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آبجیکٹو کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کو ریپیٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کا فیڈ بیک لیں گے اور پھر اپنا ریٹن ورک سٹارٹ کریں گے۔